नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। आलमी खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। ईरान के खिलाफ कार्रवाई में तकरीबन 90 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। अमरीकी फ़ौज की मरकज़ी कमान सेंटकॉम की तस्दीक। हमलों में कम से कम 4 ईरानी बाशिंदे लुक़्मा अजल। ईरान ने कुछ देर पहले राब्ता किया था, वो माहिदा करने के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने किया नया दावा। अमरीकी हमलों के खिलाफ एहतजाज करते हुए सलामती कौंसिल के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को रवाना किए गए खतूत। ईरान के सफ़ीर सईद इरवानी का बयान। कुवैत और बहरीन में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया गया। ईरान के पासदार इनकलाब ने की तस्दीक। अगर आप हमला करेंगे तो जवाब भी मिलेगा। ईरान के मरकजी मुज़ाकरातकार मोहम्मद बाकर खालिबाफ का अमरीका को इंतबाह। एशियाई मंडियों में तेल की कीमत फिर बढ़ गई। ताज़ा जंगी कार्रवाइयों के दौरान फिर गैर यकीनी सूरत-ए-हाल। नहीं सुर्खियां, अब खबरों की तफसील पेश है। अमरीकी फ़ौज की मरकज़ी कमान सेंटकॉम ने ऐलान किया है कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई में तकरीबन 90 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। सेंटकॉम ने कहा कि ईरान में फ़िज़ाई दिफ़ा की निज़ाम, साहिली निगरानी के वसाइल, मिज़ाइल्स और ड्रोन्स के ज़ख़ीरे गाहों, बहरी सलाहियतों और ईरान के साहिली इलाक़ों में वाक़ फ़ौजी लॉजिस्टिक के बुनियादी ढांचे पर हमले किए गए। गुज़िश्ता रोज़ भी पासदार इनक़लाब के 60 छोटी कश्तियों समेत ईरान में 80 फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया था। इस कार्रवाई को सेंटकॉम ने आबनाए हरमुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों पर ईरान के हालिया हमलों का जवाब करार दिया था। सेंटकॉम ने कहा कि अमरीकी फ़ौज बदस्तूर चौकस है और अपने कमांडर इन चीफ की जानिब से दिए जाने वाली अहदाफ पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। ईरानी ज़राए के मुताबिक अमरीका के हमलों में कम से कम 4 ईरानी बाशिंदे लुक़्मा अजल बन गए हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान ने कुछ देर पहले राब्ता किया था, वो बहुत ज़्यादा माहिदा करने के लिए खुशमंद हैं। सदारती जहाज़ एयरफोर्स वन पर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए ट्रंप ने कहा, मैं नहीं जानता कि उनके साथ माहिदा करना वाकई फ़ायदेमंद होगा या नहीं। मसला ये है कि मैं नहीं जानता कि आया वो माहिदे का एहतराम करेंगे या नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप से सवाल किया गया कि क्या अमरीका ईरान के साथ एक मुकम्मल फ़ौजी तनाज़े की तरफ वापस जा रहा है, तो इन्होंने कहा, मैं नहीं जानता, लेकिन हम बहुत जल्द जीत जाएंगे। ट्रंप ने यह दावा दोहराया कि अमरीका ईरान के साथ जंग में फ़ौजी एतबार से कामयाब हो चुका है और मज़ीद कहा कि ईरान के पास ज़्यादा कुछ बाकी नहीं रहा, वो अमरीका के साथ माहिदा करने के लिए बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है। इससे कबल ट्रंप ने कहा था कि हमने ईरान को बहुत शिद्दत से निशाना बनाया है और मैं यहाँ ये बात कहूँगा कि हमने उन्हें 20 गुना ज़्यादा ताकत से जवाब दिया है। It's another way of doing it. We have many ways we can win, but we've already won militarily. They have very little left, and they want to make a deal so badly. They called a little while ago. They want to make a deal so badly. I just don't know if they're worthy of making a deal. I don't know that they're going to honor the deal. That's the problem. If they want to make a deal, why do you think they attacked commercial vessels? Because they're sort of crazy, to be honest with you. They're sort of crazy. They're a little bit out of control, but they want to make a deal. Badly. So, have you spoken to Senator Mitch McConnell since your talk? No, I haven't. How's he doing? I have no idea. I have no idea how he's doing. At the beginning of before the NATO summit, you spoke. Who are you with? Reuters. You had not the best. You had issues with. You said you had issues with leaders of Spain, UK. Yeah. Various Spain, I will say, I did have issues with also Spain, Germany, and I still do. But Spain, they came back all the way today. Spain was very generous today. You know, I told them I'm going to stop trading. What did Spain do to them? They made. They honored a request for lots of payment, and if they didn't, we wouldn't even talk to them. They were very bad. They behaved very badly, in my opinion. But there was great unity in that room today, the NATO room. It was pretty amazing, actually. There was something very good about it. I actually wish the press was able to stay. Now, they may have been different if the press was there, but there was tremendous unity and togetherness. It was quite nice. Sir, are you going to pull more U.S. troops out of Europe? And if so, how many and where specifically? I haven't made that final determination. A lot's going to depend on Greenland, and a lot. I mean, we're going to make a very good deal on Greenland, and if we don't, maybe I will. And a lot's dependent on Iran. I mean,
ایران کا کہنا ہے کہ اس نے امریکی حملوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے صدر اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو خطوط بھیجے ہیں۔ اقوام متحدہ میں ایران کے نمائندے سعید ایروانی نے کہا کہ امریکہ نے ایک بار پھر اقوام متحدہ کے منشور اور اپنی بین الاقوامی ذمہ داریوں کی کھلی خلاف ورزی کی ہے اور ایران کے خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے خلاف وسیع پیمانے پر حملے شروع کیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ امریکی اقدامات ایران اور امریکہ کے درمیان طے پانے والے مفاہمتی یادداشت کی پہلی شق کی خلاف ورزی ہے۔ ایران کے پاسداران انقلاب نے کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکہ کی عہد شکنی کے خلاف تادیبی کارروائی کی گئی۔ پاسداران انقلاب کے مطابق کارروائی کے پہلے مرحلے میں پاسداران انقلاب کی بحریہ اور فضائی فورسز نے مشترکہ میزائل اور ڈرون آپریشن کیا ہے۔ کویت عریف جان اور علی السلام جبکہ بحرین میں الجفیر اور شیخ عیسیٰ کے امریکی اڈوں کے اہم تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب نے امریکی فوج کو خبردار بھی کیا ہے کہ اگر ایران پر مزید حملے کیے گئے تو جوابی حملوں کا دائرہ خطے میں موجود دیگر امریکی اڈوں تک وسیع کر دیا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی کویت کی فوج نے اعلان کیا تھا کہ ملک کا فضائی دفاعی نظام دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کا سامنا کر رہا ہے، جبکہ بحرین کی وزارت داخلہ میں بتایا تھا کہ ملک میں خطرے کے سائرن بجا دیے گئے ہیں اور شہریوں اور رہائشیوں کو قریب ترین محفوظ مقام پر جانے کی ہدایت دی گئی ہے۔ ایران کے مرکزی مذاکرات کار اور پارلیمان کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے امریکہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اگر آپ حملہ کریں گے تو جواب بھی ملے گا۔ سوشل میڈیا ویب سائٹ ایکس پر اپنے بیان میں باقر قالیباف نے مزید کہا کہ امریکہ نے ابھی تک یہ نہیں سیکھا ہے کہ دھونس جمانے اور وعدہ خلافی کرنے کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بے مقصد ہاتھ پاؤں نہ مارے ورنہ دلدل میں مزید دھس جائیں گے۔ آبنۂ ہرموز امریکی دھمکیوں کے ذریعے نہیں بلکہ صرف ایرانی انتظامات کے تحت ہی کھل سکتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے جزیرہ خارق پر حملے کی دھمکی پر ایرانی پارلیمنٹ کے قومی سلامتی کے ترجمان ابراہیم رضائی سمیت دیگر نے بیان جاری کیا ہے۔ ابراہیم رضائی نے کہا کہ آؤ ہم تمہارا انتظام کر رہے ہیں۔ ادھر ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹرمپ کے بیانات پر رد عمل میں کہا کہ مہذب اور بہادر ایرانی قوم کے لیے توہین آمیز زبان استعمال کرنے سے ایرانی قوم کی عظمت کم نہیں ہوتی۔ ایران اپنی شائستگی، ثقافت اور مضبوط اخلاقی اقتدار سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بےہودگی کا جواب بےہودگی سے نہیں، بے خوفی، عظیم حوصلے اور عمل کے ساتھ دیتے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنئی کے سینئر مشیر محسن رضائی نے خبردار کیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ مفاہمتی یادداشت اعتماد کی نہیں، وعدوں کی پاسداری کی بنیاد پر ہوتی تھی۔ امریکی آبنائے ہرمز میں مشکلات پیدا کرا ہے، ایران نے اپنے مفادات کا تحفظ کرے گا۔ ایشیائی منڈیوں میں تیل کی قیمت بڑھ کر اس سطح پر جا پہنچی ہے جو جون کے وسط میں امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے پہلے تھی۔ برنٹ خام تیل کی قیمت تقریباً $69 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے، جبکہ امریکہ میں تیل کی قیمت تقریباً $74 فی بیرل تک ہے۔ تیل کی قیمتوں میں یہ اضافہ ایسے وقت میں ہوا ہے جب چہارشنبہ اور جمعرات کے درمیانی شب امریکہ کی جانب سے ایران پر دوبارہ فضائی حملے کیے گئے۔ اس سے پہلے ایران نے آبنۂ ہرمز سے گزرنے والے بحری جہازوں پر حملے کیے تھے، جس سے خدشات بڑھ گئے ہیں۔ مشرق وسطیٰ سے تیل کی رسد مزید متاثر ہو سکتی ہے۔ ایران کے سرکاری ذرائع ابلاغ اور آیت اللہ خامنئی کی سرکاری ویب سائٹ نے شہید ایرانی سپریم لیڈر کی رہائش گاہ کی ویڈیو جاری کی۔ ویڈیو میں امریکی و اسرائیلی حملے کا نشانہ والے کمپاؤنڈ کے ایک حصے کو دکھایا گیا ہے۔ ایران کے شہید سپریم لیڈر سید علی خامنئی کی رہائش گاہ پر حملہ حالیہ امریکہ اسرائیل جنگ کے پہلے ہی روز کیا گیا تھا، جس میں آیت اللہ خامنئی اور ان کے خاندان کے متعدد افراد شہید ہو گئے تھے۔ خیال رہے کہ ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی اور ان کے اہل خانہ کی تدفین آج مشہد میں روضہ امام رضا کے احاطے میں جاری ہے، جس میں لاکھوں افراد کی شرکت متوقع ہے۔ ناظرین، آخر میں سرخیوں پہ ایک اور نظر۔ ایران کے خلاف کارروائی میں تقریباً 90 فوجی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی فوج کی مرکزی کمان سینٹکام کی تصدیق، حملوں میں کم از کم 4 ایرانی باشندے لقمۂ جنگ۔ ایران نے کچھ دیر پہلے رابطہ کیا تھا، وہ معاہدہ کرنے کے بہت زیادہ خواہش مند ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا نیا دعویٰ۔ امریکی حملوں کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے سلامتی کونسل کے صدر اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کو روانہ کیے گئے خطوط، ایران کے سفیر سعید ایروانی کا بیان۔ کویت اور بحرین میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا گیا، ایران کے پاسدار انقلاب نے کی تصدیق۔ اگر آپ حملہ کریں گے تو جواب بھی ملے گا، ایران کے مرکزی مذاکرات کار محمد باقر قالیباف کا امریکہ کو انتباہ۔
ایشیائی منڈیوں میں تیل کی قیمت پھر بڑھ گئی. تازہ جنگی کارروائیوں کے دوران پھر غیر یقینی صورتحال. ناظرین اس کے ساتھ ہی عالمی خبرنامہ ختم ہوتا ہے. مجھے اور ساری سیاست ٹیم کو اجازت دیں. اللہ حافظ.